هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أزلي أبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاءنا وشفاء صدورنا وملجأنا ومأوانا وعوننا ومعيننا وهادينا ومرشدنا سيدنا ومولانا محمدا عبده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد قدر حسنه وجماله وجاهه وجلاله وبره وكماله وجوده وكماله وعلى وارث حال يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا وزرب الخليق مختصر اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان انسان و انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ انما سوا اس کے نہیں یرید اللہ اللہ نے اس بات کا ارادہ کر رکھا ہے کر لیا ہے کہ یذہب عنکم الرجس یہ کہ آپ سے نجس لے جاؤ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اے نبی کے گھر والوں اللہ نے اس بات کا عزم کر لیا ہے ارادہ کر لیا ہے خیال کر لیا ہے کہ تم سے ہر قسم کی پلیدی کو دور کر دیا جائے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور تمہیں ایسا پاک صاف کر دیا جائے کہ اس کے بعد پھر نجاست یا پلیدی ان چیزوں کی آپ کی طرف نسبت کی نہ کی جا سکے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اور تمہیں پاک کر دے، ایسا پاک کر دے جیسا
انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آیہ مبارکہ سورہ احزاب کی ہے۔ سورہ احزاب میں اس کا جو سیاق و سباق ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ آیہ مبارکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے متعلق ہے۔ اہل بیت کا معنی ہوتا ہے گھر والے، اور ہماری پنجابی زبان میں بھی بیوی کو گھر والی کہا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت ہیں، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب اولاد بالخصوص مؤنث اولاد ان کی شادی کر دی جائے تو پھر وہ والدین کے گھر کی اس انداز کی اہل بیت نہیں رہتی، اس انداز میں وہ اپنے سسرال میں جا کر کے وہ ان کی اہل بیت ہے۔ اور یہ بالکل واضح سی بات ہے کہ بیٹیاں شادی کے بعد پھر اپنے دوسرے گھر کو بساتی ہیں اور ان کی اہل بیت ہوتی ہے۔ نبی پاک صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 صاحبزادیاں، ایک کا نام ہے حضرت زینب، یہ بڑی ہے، ایک کا نام ہے رقیہ، یہ ان سے چھوٹی ہے، ایک کا نام ہے ام کلثوم، یہ نبی پاک علیہ السلام کی تیسری صاحبزادی ہے۔ ان میں سے 2 صاحبزادیاں یعنی رقیہ اور ام کلثوم یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نکاح شریف میں یکے بعد ہوئے ہیں، اور سب سے چھوٹی جو ہے وہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہ۔ سیدہ فاطمہ نبی پاک صاحب علیہ کی ایسی پیاری صاحبزادی ہے کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کو بھی انہوں نے دیکھا، اور دور کے بعد حضور کی ظاہری حیات کے معدوم ہونے کے بعد 6 مہینے تک یہ زندہ تھا۔ نبی پاک صاحب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی یہ رازدار ہے، اور اولاد میں ہوتا ہے کہ بعض بچے جو ہوتے ہیں وہ والدین کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، یا تو وہ والد کے زیادہ قریب ہوتا ہے یا وہ والدہ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے۔ نبی پاک صاحب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی ساری اولاد جو ہے وہ قابل محبت تھی، لیکن حضرت سیدہ فاطمہ سے آپ کو ایک گنا زیادہ ہی کیا، اور اس کی وجہ آگے چل کر کے میں عرض کروں گا کہ اصل میں وہ نبوت کی تعلیمات کو اس انداز میں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ کی زہرا سلام اللہ علیہا نے سمجھا ہے، اس انداز میں شاید کچھ اور عورتوں نے نہ سمجھا، لیکن یہ بات کہیں غلطی کی طرف نہ لے جائیں، مساقی کی طرف نہ لے جائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے تمام معاملات کی امین ہیں، اور وہ بہت زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاج مقدس کو سمجھنے والی ہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی محافظ ہیں۔ لیکن حضرت سیدہ فاطمہ کی زہرا سلام اللہ علیہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے نا، وہ اتنا گویا کہ منفرد ہے کہ دنیا میں اس کی مثال جو ہے وہ کہیں اور نظر نہیں ہے، بلکہ ہمارے علماء کا یعنی اہل سنت و جماعت کے علماء کا یہ عقیدہ ہے
کہ نبی پاک علیہ السلام کی یہ صاحبزادی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں تمام عورتوں سے زیادہ افضل ہے، تمام عورتوں سے زیادہ افضل ہے، یعنی امہات المومنین سے افضل نہیں ہے۔ امہات المومنین تو ان کی مائیں ہیں، اور ماں سے زیادہ کون افضل ہو سکتا ہے؟ یہاں پر مجھے ایک بہت خوبصورت سی بات دینے کا نظر آئی۔ حضرت صاحبزادہ سید قائد الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کسی نے سوال کیا کہ کیا حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ان کا مرتبہ زیادہ ہے یا حضرت فاطمہ کی زہرا سلام اللہ علیہا ان کا مرتبہ زیادہ ہے؟ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا کہ یہ سوال تو ہم نے کیسا کر دیا، تو اس سوال کا جواب تو مشکل نہیں ہے، لیکن سوال یہ تمہیں کرنا نہیں چاہیے تھا۔ بات یہ ہے کہ میں تجھے سمجھا دیتا ہوں، یہ مجھے ایک بات تم بھی مجھے بتا دو اور میں بھی تمہیں بتا دیتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ حضرت فاطمہ کس کی بیٹی ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ فرمانے لگے جو نبی کی بیٹی ہے وہ ساری دنیا سے افضل ہے، جو نبی کی بیٹی ہے وہ ساری دنیا سے افضل ہے۔ آپ بتاؤ کہ حضرت عائشہ صدیقہ یہ کس کی بیٹی ہیں؟ ان کا جی سیدنا ابوبکر صدیق کی۔ تو فرمایا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ان کا مرتبہ جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے برابر ہے؟ ان کا جی نہیں۔ فرمانے کے محمد اندازہ لگا لو کہ حضرت فاطمہ کا مقام کتنا ہے۔ اب آپ نے کوئی دوسرا پلٹا کھایا، فرمانے لگے ایک بات اور بھی سنو۔ فرمانے لگے کہ مجھے ایک بات بتاؤ کہ حضرت فاطمہ کی زہرا جو ہیں یہ کس کی بیوی ہے؟ انہوں نے کہا جی حضرت علی حیدر کرار کی۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، وہ حضرت علی حیدر کرار کی بیوی ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ کس کی بیوی ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو حضرت سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے۔ آپ نے فرمایا پھر یہ بتاؤ کہ نبی کی بیوی افضل ہے یا علی کی بیوی افضل ہے؟ نبی کی بیوی افضل ہے یا علی کی بیوی افضل ہے؟ تو یہ بات جو ہے وہ سامنے آ گئی کہ بالکل وہ ماں کا درجہ رکھتی ہیں اور یہ بیٹی کا درجہ رکھتی ہیں۔ البتہ ہمارے بہت بڑے شاعر اور بڑے مفکر جو ہیں ان کا وہ بڑا مشہور سا شعر ہے کہ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ان کا ہے کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم سلام اللہ علیہا رضی اللہ عنہا یہ ایک نسبت سے دنیا سے سب سے زیادہ محترم ہے، دنیا میں سب سے زیادہ محترم ہے، کیونکہ وہ والدہ ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، وہ والدہ ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی، لہذا وہ پوری کائنات میں قابل احترام۔ فرماتے ہیں اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز، لیکن تین نسبتوں سے حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ان کا مرتبہ ان سے بھی بڑھ کر ہے، وہ زیادہ قابل احترام ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ نبی پاک صاحب علیہ السلام کے ساتھ لاتا ہے، تو ظاہر ہے وہ سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی ہیں، ان کا درجہ بھی اسی انداز کے اندر جو ہے وہ بڑا ہے۔ اور دوسری بات تو یہ ہے کہ وہ اولیاء کے بادشاہ حضرت سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، اس لحاظ سے بھی قابل احترام ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ حضرت سیدنا امام حسن اور امام حسین کی والدہ طیبہ طاہرہ ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ اور ذرا اندازہ تو لگائیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو کتنا بڑا مرتبہ جو ہے وہ عطا فرمایا، جن اپنے ان بیٹوں کو بھی اور حضرت سیدہ فاطمہ کو بھی، کہ سیدہ فاطمہ عورت ہونے کے ناطے سے جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اور سیدنا امام حسن سیدہ امام حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ ماں کا مرتبہ بھی بلند ہے، باپ کا مرتبہ بھی بلند ہے، بیٹوں کا مرتبہ بھی بلند ہے، لیکن کمال کی بات تو یہ ہے کہ یہ سارے مرتبے انہیں کہاں سے ملے؟ یہ پیارے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے ملے۔ پیارے نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے اپنے گھر کے اندر، یعنی اپنے گھر کے اندر تشریف فرما تھے۔ غالباً حضرت سلمہ کا گھر تھا،
حضرت اسماء کا یا حضرت سلمہ کا یہ میرے ذہن میں اختلاف آ گیا۔ تو ایک زوجہ محترمہ کے ہاں جلوہ افروز تھے، تو سیدہ فاطمہ تشریف لے آئیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں سامنے بٹھا لیا۔ حضرت علی حیدر کرار تشریف لے آئے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پشت کی طرف بٹھا لیا۔ حضرت امام حسن آ گئے، نبی پاک علیہ السلام نے ان کو دائیں طرف بٹھا لیا، اور حضرت حسین آ گئے، ان کو آپ نے دوسری سائڈ پہ بٹھا لیا۔ اور جب وہ چاروں آپ بیٹھ گئے نا، تو حضور کے پاس جو اپنی چادر مبارکہ تھی نا، جس کو ہم کالی کملی کہتے ہیں جی، جو آپ کی چادر مبارکہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر کو پھیلایا، پھیلا کر کے ان چاروں کے اوپر کو میں اپنے اوپر کر دیا، اور کرنے کے بعد اس کو ڈھانپ لیا، یعنی سب کو ڈھانپ لیا، خود اپنے آپ کو بھی ڈھانپ لیا، اور ڈھانپنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ایک لفظ کہا جو کہ تاریخ کے اندر موجود ہے، اور عرض کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہم ہؤلاء اہل بیت، اے اللہ یہ ہے میرے گھر والے، اللہم ہؤلاء اہل بیت، یہ ہے میرے گھر والے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ ارشاد فرمایا نا، تو جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی، انہوں نے جب یہ آواز سنی تو وہ آگے بڑھی اور بڑھ کر کے کہنے لگی کہ حضور ذرا چادر کا ایک کونا اٹھائیے، میں بھی اس میں داخل ہو جاؤں، تو میں بھی اہل بیت میں سے بن جاؤں۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا، آقا نے ارشاد فرمایا کہ کن اعلیٰ مکان کہ تو اگئی اپنی جگہ پر ہے، تو ہے ہی گھر والی، یہ بھی تو ہوتی گھر والی ہے، تو ہے ہی گھر والی، تجھے کسی مکان کی ضرورت کیا ہے؟ یہ وہ ہیں جن کو آج تک کسی نے اپنے گھر والا نہیں بنا جی، کوئی نواسی اور ان کو اپنی اولاد کی موجودگی میں اپنے گھر کا مالک قرار نہیں دیا جاتا جی۔ وہ کہا جاتا ہے کہ بھائی یہ اپنے خامد کی مالک ہے، اپنے اس گھر کی مالک ہے، سسرال کی مالک ہے، یہ اس گھر کی مالک نہیں ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک منفرد سلوک فرمایا، اور سلوک فرما کر کے ارشاد فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، فرمایا یہ ہیں میرے گھر والے۔ یعنی آپ نے ایک نئی طرح ڈالی، ایک آپ نے نیا قانون ارشاد فرمایا، ایک نئی بات ارشاد فرمایا کہ آج دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ دنیا کے اندر بیٹی کی عزت کتنی ہوتی ہے، بیٹی کی عزت کتنی ہوتی ہے۔ اندازہ تو لگائیں، بعض دفعہ ایسا بھی اتفاقات ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کے اندر بھی ایسے اتفاقات ہیں کہ لوگ اپنی جائیداد کو بچانے کے لیے بیٹیوں کی شادی نہیں کرتے۔ جائیداد کو بچانے کے لیے، جس سندھ کے علاقے میں خاص طور پر اور بھی علاقوں میں ہوگا کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کی قرآن کی شادی ہوئی ہے، وہ عجیب قسم کے ڈھموسلے ہیں، صرف اپنی جائیداد کو بچانے کے لیے کہ کہیں اور نہ چلے جائے۔ اور بھائیوں کی بھی پوزیشن ایسی ہے کہ بھائی جو ہیں وہ بھی بہن کو حصہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور بھی کہتے ہیں کہ چل جے تو ساڈا صحیح سلوک کرنا چاہیے تو پھر تو اپنا حصہ سانو دے چھڑ۔ بڑا ہمارے ملک کے اندر بھی یہ بڑا تماشا ہے کہ وہ بہنوں کو یعنی کہ بیٹی کو حصہ دینا مشکل ہوتا ہے اور بھائیوں کو دینا مشکل ہوتا ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کائنات کے اللہ کی طرف سے مالک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری جائیداد تو کوئی بنائی نہیں اور اپنی جائیداد تو دی نہیں، لیکن اپنی معرفت کی تعلیم اور اپنے علم کا خزانہ وہ ان حضرات کو عطا فرمایا، اس انداز کا عطا فرمایا جو پشت پہ بیٹھے تھے ان کا اعلان آ گیا ان کی طرف سے، فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا میں تو علم کا شہر ہوں اور یہ اس کا دروازہ ہے، یعنی جتنا علم علی کے پاس ہے میری امت میں کسی اور کے پاس نہیں، جتنا علم علی کے پاس ہے اتنا علم کسی اور کے پاس نہیں۔ اور یہاں تک یہ بھی بات آتی ہے، ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مجلس میں تشریف فرما تھے تو آپ نے اعلان کر دیا سنونی معاشیتوں، ایک کہا کہ سنونی اما دون العرش، کہ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے سوال کرو، تمہیں اجازت ہے زمین کے تحت سرا سے لے کر فوق السما تک تم جس چیز کا بھی اعلان کرو گے، کہا کوئی سوال کرو گے میں اس کا جواب دوں گا، میں اس کا جواب دوں گا۔ یہ حضرت سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک ہوا۔ اور ایک ان کا مشہور شعر بھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ فہم الرسال جالو، فرماتے ہیں پوری کائنات کا علم جو ہے وہ قرآن کے اندر
کائنات کا علم جو ہے پوری یعنی کہ جتنے بھی علوم ہو سکتے ہیں سارے کے سارے قرآن کے اندر موجود ہیں، لیکن لوگوں کے ذہن اس کو حاصل کرنے کے لیے گویا کہ وہ پورے نہیں ہیں، وہ گویا کہ ذہن ان کے اس مقام پہ نہیں کہ وہ تمام کے تمام کو حاصل کر سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے جب کوئی سوال ہوتا تھا تو آپ اس کا خوبصورت جواب دیتے، بہت خوبصورت جواب دیتے۔ ایک بڑی مشہور سا سوال ہے، ایک یہودی ایک دن آ گیا، آ کر کہنے لگا کہ علی کہتے ہو کہ ہر بات کا جواب میں قرآن سے دیتا ہوں، تو اس کی ذرا کھردری داڑھی تھی، یعنی ٹامے بال تھے۔ کھردری داڑھی کا معنی یہ کہ گھنی داڑھی نہیں تھی، چند بال تھے اس کے، اور یہ بہت کم تھے۔ اس نے کہا کہ کیا اس کا قرآن کے اندر ذکر ہے؟ حضرت علی مسکرا کے فرمانے لگے کہ بالکل ذکر ہے۔ وہ کہنے لگا جی وہ کیسے؟ تو آپ نے قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی کہ بل بلد الطیب یخرج نباتہ والذی خبث لا یخرج الا نکدا۔ آپ نے یہ قرآن کی آیت پڑھی کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو اچھی زمین ہوتی ہے نا، اس میں سے جو فصل نکلتی ہے وہ بڑی گھنی نکلتی ہے، وہ بڑی گھنی نکلتی ہے، اور جو شور زمین ہوتی ہے، کرداکی زمین ہوتی ہے، اور وہ جو پیداوار کے قابل نہیں ہوتی، اس میں اول تو کچھ ہوتا نہیں، اگر ہوتا ہے تو بہت ٹاما ہوتا ہے۔ جی وہ آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھ کے اس کو گویا کہ لاجواب کر دیا۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے تربیت یافتہ، اور اب ذرا بات آ جائے سیدنا امام حسن کی طرف، سیدنا امام حسین کی طرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں۔ یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھنا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ نواسے ہیں جن کی عمر جو ہے وہ زیادہ ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کے بعد بھی رہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ حضور کے نواسے اور نہیں تھے، حضور کے نواسے تھے۔ زینب سے بھی آپ کا بیٹا تھا، اور اس نے اتفاق ہے کہ اس کا بھی نام علی تھا۔ جی جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے تو آپ کی اونچنی پر جو آپ کے پیچھے سوار تھا وہی گویا کہ علی تھا۔ لوگوں نے وہ بنا دیا کہ حضرت علی ابن ابی طالب ہے، نہیں، وہ علی جو ہے نا وہ حضرت زینب کا بیٹا تھا۔ زینب جو نبی پاک علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں، یہ حضرت نبی پاک علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں۔ علی جو ہے وہ غالباً بعد نے تو 16-17 سال کی عمر لکھا ہے، بعد نے 21 سال لکھا ہے، بعد نے اس سے کم یا بیش لکھا ہے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں ہی فوت ہوئے۔ لیکن فتح مکہ کے دن نبی پاک علیہ السلام کا ردیف جو ہے وہ آپ کا نواسا تھا، آپ کا نواسا تھا۔ اور یہاں یہ بات بالکل میں واضح طور پہ کہتا ہوں، اگر نبی پاک علیہ السلام کے دوسرے نواسے موجود ہوتے یقیناً ان کا مقام بھی امام حسن حسین سے کم نہ ہوتا، ان کا مقام بھی امام حسن حسین سے کم نہ ہوتا، یقیناً ان کا مقام بھی بہت بلند ہوتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے، اس تقسیم کی وجہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حضرت امام حسن سے پیار کیا، امام حسین سے پیار کیا، وہ دنیا میں ایک مثال ہے، دنیا میں ایک مثال ہے۔ تو مثال کا معنی یہ بھی ذرا سمجھ لیں، یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے دنیا والوں کو بتایا کہ فقط بیٹی ہی میرے گویا کے دل کا ٹکڑا نہیں، ان کی اولاد بھی میری جو ہے وہ جسم کا ٹکڑا ہے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حسن و حسین جو ہیں وہ فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا۔ نبی پاک نے حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ بھی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ذرا فرمایا اندازہ لائیے کہ والدہ کے متعلق بھی نبی پاک علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے، اور بیٹوں کے متعلق بھی نبی پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے، فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو ذرا اندازہ تو لگائیے، تو ذرا جگر کے ٹکڑے جو ہیں وہ سنبھال کے رکھے جاتے ہیں، ان کو ضائع نہیں کیا جاتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کی تعلیم کیسے کی، اس پر ایک مثال دے کر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسن سے پوچھا گیا، آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے جاتے تھے، تو یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو وہاں سے تربیت کیسے ملی؟ یہ سوال ہوا۔ حضرت امام حسن نے فرمایا کہ ہاں مجھے یاد ہے۔ کہنے لگے وہ کیسے؟ کہنے لگے ایک دفعہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گیا، تو ایک روایت کے اندر آتا ہے اپنا کیا کہتے ہیں بالا خانہ،
اور ایک روایت میں بالغ خانے کا لفظ نہیں آتا۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا تو وہاں پر صدقے کے کھجوریں پڑی ہوئی تھیں، صدقہ کی کھجوریں پڑی ہوئی تھیں۔ ذرا اندازہ تو لگائیے، نبی پاک علیہ السلام کا وہ نواسا جو چھوٹا بچہ ہے، اور جس کو ہر بچے کو ہم چھوٹے کو معصوم کہہ دیتے ہیں، لیکن یہ ہمارا غلط العوام میں سے ہر بچے کو بچوں کو یہ معصوم کہہ دینا یہ ہمارے علاقے کا رواج ہے، لیکن شریعت کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ بچے محفوظ تو ہو سکتے ہیں، معصوم نہیں ہو سکتے۔ معصوم فقط انبیاء علیہ السلام کی ذات ہے، اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے۔ اور اگر اس بات کو آپ توجہ سے سنیں اور سمجھیں اس بات کو، نہ ابوبکر صدیق معصوم ہیں، نہ عمر فاروق معصوم ہیں، نہ عثمان غنی معصوم ہیں، نہ علی حیدر کرار معصوم ہیں، نہ حضرت عباس معصوم ہیں، نہ حضرت عبداللہ بن عباس معصوم ہیں، نہ حضرت امام حسن معصوم ہیں، نہ حضرت امام حسین معصوم ہیں۔ یہ معصوم کا لفظ جو ہے وہ شریعت مطہرہ سے متصادم ہے، اس کو یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مراتب کو جتنا چاہے بیان کرتے چلے جاؤ، لیکن نبی کے ساتھ اس کو ملا کر کے اس انداز میں لے جانا کہ نبی سے بھی افضل سمجھا جائے، یہ بات غلط ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ امت جو ہے وہ نبی کے برابر بھی نہیں ہو سکتی اور اس سے اوپر بھی نہیں جا سکتی۔ یہ امت کے لفظ کو ذرا توجہ سے سننا، یہ امت کا لفظ یہ ہے کہ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی حیدر کرار یہ نبی پاک علیہ السلام کے امتی ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے برابر نہیں۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں، 1,24,000 یا کم و بیش پیغمبر جو ہیں وہ علی سے بھی افضل ہیں، جی علی سے بھی افضل ہیں، علی معصوم نہیں ہے، یہ بات ذہن کے اندر رکھنا۔ اور ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا جو ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت حسن گئے، وہ کھجوریں پڑی ہوئی تھیں، تو جو بچوں کا مزاج ہوتا ہے انہوں نے جا کر کے ایک کھجور اٹھا لی، اٹھا کر منہ میں ڈالنے کی دیر تھی کہ نبی پاک علیہ السلام نے دیکھ لیا۔ آپ نے فوری طور پہ آواز لگائی، کاف کاف، اس کو نکالو۔ وہ تو نہیں نکال رہے تھے، نبی پاک علیہ السلام نے پکڑ لیا، پکڑ کر کے ان کے منہ سے اپنی انگلی مبارک کے ساتھ کھجور کو باہر نکالا۔ اور یہ تعلیم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو تمہارا حق نہیں تم لے نہیں سکتے، جو تمہارا حق نہیں تم لے نہیں سکتے، اگرچہ میری بارگاہ میں بھی وہ حق موجود ہے، اور وہ حق ایسا ہے تو وہ میں بھی نہیں لیتا، اور میں بھی نہیں لیتا، میری بیوی بھی نہیں لیتی، اور جب میری بیوی نہیں لیتی تو میری بیٹی بھی نہیں لیتی، جب میری بیٹی نہیں لیتی تو میرا داماد بھی نہیں لے سکتا، جب میرا داماد بھی نہیں لے سکتا تو پھر میرا نواسا بھی نہیں لے سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کے منہ سے نکالا۔ امام حسن کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو صدقے کا مال ہے یا اہل بیت طہار پر جائز نہیں۔ وقت زیادہ ہو جائے گا لیکن 2 لفظ میں کہہ دوں، لفظ اہل بیت سے فقط یہ مراد لینا کہ سادات پر جو صدقہ ہے وہ حرام ہے، یہ آدھی بات ہے۔ پوری بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے اس صدقے معاملے میں آپ کی اہل بیت میں آپ کے چچا بھی شامل ہیں، سیدنا عباس بھی شامل ہیں، اور آپ کے چچا کی اولاد یعنی حضرت علی کا بیٹا جعفر طیار، اس کی اولاد بھی شامل ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا خاندان قریش جو ہے وہ بھی شامل ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے پورے خاندان پر، اپنے اہل بیت طہار پر، اپنی بیویوں پر، اپنی بیٹیوں پر، اپنے گویا کے رشتوں کے لحاظ سے ان بھائیوں پر، ان بھتیجوں پر، ان رشتہ داروں پر آپ نے صدقہ حرام کرا، آپ نے صدقہ حرام قرار دیا تھا۔ نہ تو آل عباس صدقہ لے سکتی ہے، نہ آل حمزہ صدقہ لے سکتی ہیں، نہ گویا کہ آل جعفر طیار صدقہ لے سکتی ہیں، نہ آل عقیل صدقہ لے سکتی ہیں۔ گویا کہ وہ جتنے بھی خاندان نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ متصل ہیں یہ شجرے کے لحاظ سے، ان تمام پر صدقہ جو ہے وہ حرام۔ ایسا سمجھا بیچارہ چند بندے میں صرف صدقہ حرام ہے نہیں، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کے طہار میں گویا کہ ان پر صدقہ حرام قرار دیا۔ اب یہاں رہا یہ معاملہ کہ اہل بیت میں ہم ان کو الگ کیوں کرتے ہیں،
صرف فضائل کی وجہ سے الگ کرتے ہیں، فضائل کی وجہ سے ان کو الگ کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس میں گفتگو آئندہ اللہ کو منظور ہوا تو جو المبارک کو کریں گے۔